वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जुमे की मुनासबत से हमारा सेगमेंट ज़ाब्ता हयात, जिसमें आपके सवालात का हल हम तलाश करते हैं और दीनी और शरीयत की रूह से उस पर रहनुमाई हासिल करते हैं। यकीनन आज का जो सवाल है वो बड़ा अहम है और लोगों के दिल के करीब होगा, क्योंकि वैसे तो हमारे दीन ने हर यानी जो भी जी रूह चीज़ है, जानदार चीज़ है, उसके साथ मोहब्बत का, हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। लेकिन खास तौर पर लोग जानना चाहते हैं पालतू जानवरों के हवाले से। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली माशरे में कई ऐसी बेरहमी की, सफाकी की आपको मिसालें मिलेंगी, जहाँ बेशक आपका वो पालतू जानवर ना हो, गली मोहल्ले में अगर आपने देखा कि कोई कुत्ता या बिल्ली है तो उसके साथ लोग बदसलूकी करते हैं, उसको मारते हैं, यहाँ तक कि उसके साथ कभी उसको खाने पीने की चीज नहीं डालते और उनकी कोशिश होती है कि उसको अपने से दूर किया जाए। इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। ये नफरत है या खौफ है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक मसला तो इसमें ये यकीनन आता है कि ऐसे जानवरों को जो घरेलू नहीं है, जो पालतू नहीं है, उनको कई लोगों के ख्याल में ये नापाक हैं और इनकी नापाकी की वजह से कि जी ये कहीं हमारे कपड़ों पे कोई गंदगी ना लगा दें, हमने नमाज पढ़ने जाना होता है, हम एहतमाम करते हैं वुजू का, तो ये हमारे करीब ना आए, तो वो खौफ या वो झिझक वो यकीनन एक तरह से अनफॉर्चुनेटली नफरत में भी बदल गई है। तो आज इस बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी भाई। बहुत शुक्रिया आमिर भाई वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या दीनी रूह से अगर हम देखें, शरीयत की रूह से देखें, कि क्या जानवर, पालतू जानवर घर में पाला जा सकता है या नहीं? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। मोहतरमा सिद्रा बहन साहिबा, आपने बहुत अच्छे टॉपिक का आज इंतखाब किया है। पालतू जानवर और इस जानवरों में परिंदों का भी शुमार किया जा सकता है, जानवरों का भी किया जा सकता है, और जैसा कि आपने फरमाया कि हर वो जी रूह जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जान डाली है, उसके साथ नरमी करने का, अच्छा सलूक करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खुद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है जी। यहाँ तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हज़रत अनस के भाई थे जिन्हें अबू उमैर कहा जाता था, आप उनके पास जाते, वो छोटे से थे और आप उनसे प्यार भरे अंदाज में कहते हैं, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, तो तुम्हारे ममूले का क्या हुआ जो तुमने पाल के रखा हुआ था। इससे उलमाए किराम ने इस्तिदलाल किया है कि परिंदों को भी पाला जा सकता है। जैसे कि अमूमन कहा जाता है कि परिंदों को कैद ना किया जाए, तो वो कैद नहीं होती, असल में वो एक तरह की हिफाजत होती है। अगर उनके दाने पानी का ख्याल रखा जाए, उनकी निगहदाश्त की जाए, बीमार हो जाएं तो उनका इलाज कराया जाए, और यही इतलाक उन पालतू जानवरों पर भी होता है जिनकी शरीयत ने इजाजत दी है। बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पर बिल्ली है, अगर आप बिल्ली पालते हैं तो बिल्ली यकीनन पाक है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से सहाबा किराम बिल्लियों को पाला करते थे। एक सहाबी तो जनाब अब्दुर्रहमान बिन सखर मशहूरी हुए इस कुनियत से कि बिल्ली वाले हैं ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि बिल्लियों से बहुत शफकत करते थे। सही। तो लेकिन जहाँ तक डॉग का, कुत्ते का सवाल है, उसमें शरीयत ने मुतलकन इस बात की मुमानियत फरमाई है कि शौकिया तौर पर कुत्ते को ना पाला जाए। सही। और अगर अलबत्ता आप शिकार की गर्ज से या हिफाजत के लिए अगर कुत्ते को पालते हैं और उसे खेती बाड़ी के लिए या किसी ऐसे एरिया के लिए जहाँ पर चोरी वगैरह का खदशा हो और वहाँ पर उसे रखते हैं, इसकी शरीयत ने इजाजत दी है। और यहाँ तक कि इस कुरान ने सूरह माइदा में भी कहा कि अगर तुम्हारा सिखाया हुआ कुत्ता को शिकार पकड़ के लाता है तो तुम्हारे लिए हलाल है। लेकिन यहाँ भी वही कदगन है कि आपको उसके हुकूक का ख्याल रखना है, खिलाने पिलाने का, वैक्सीनेशन का, इलाज मुआवजे का, ये तमाम एहतमाम उसके पालने वाले की जिम्मेदारी है। भाई एक सवाल जहन में आता है, जैसे आपने खुद कहा कि कुत्ते को अगर आपने हिफाजत के गर्ज से या शिकार के लिए रखा है तो उसकी इजाजत है, लेकिन जो लोग पालते हैं कुत्तों को तो अक्सर उनके जहन में ये सवाल आता है कि कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि अगर घर में कुत्ता पाला हुआ हो तो घर में फरिश्ते नहीं आते। इसके बारे में जरा हमारी रहनुमाई कीजिए। जी, ये बिल्कुल सही बुखारी शरीफ की हदीस है, दीगर अहादीस ने भी ये बात आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में मुजस्समे हों, यानी वो तस्वीरें जिन्हें बाकायदा तौर पर क्रिएट किया जाता है, या जिन घरों में कुत्ते हों, वहाँ पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। सही। और खुद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम काफी दिनों तक तशरीफ नहीं लाए। जब हुजूर ने पूछा कि आप नहीं आते मेरे घर पर, तो फरमाया कि आपके घर के उस कोने में किसी जगह एक कुत्ते का छोटा सा जो पप्पी है, पिल्ला, वो वहाँ पर है, उसे आप वहाँ से निकलवाइए। तो इसमें उलमाए कराम ने बहुत सी देखें, हमें शरीयत ने जो हुक्म दिए हैं हमें उसकी इल्लत में तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक सवाल पैदा होता है नए जहनों में कि आखिर क्यों
تو علماء کرام نے اس پہ بڑی تشریحات لکھی ہیں، تشریحات فرمائی ہیں، وضاحتیں دی ہیں، اور اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ جو شکاری کتا ہے اسے باقاعدہ طور پر سدھایا جاتا ہے، اسے مینر سکھائے جاتے ہیں۔ باقی جو عام کتے ہیں جنہیں لوگ شوقیہ پال لیتے ہیں، وہ چونکہ ان تمام مینر سے آشنا نہیں ہوتے، تو ان میں تمام وہ قباحتیں پائی جاتی ہیں جو علماء حیوانات نے لکھی ہیں اور بیان کی ہیں کہ کون سے جانور میں کون سی خصلت ہے اور کون سی علت ہے جس کی بنا پر اسے پسند کیا گیا ہے یا ناپسند کیا گیا ہے۔ اچھا عامر بھائی، یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر جب آپ گھر میں کوئی جانور پالتے ہیں تو یقیناً یہ بے زبان جانور ہے، یکا یک اگر رات کے پچھلے پہر یہ غرانا شروع کر دے یا آپ کو پکارے، تو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی چیز یا شے نظر آ رہی ہے جو شاید ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، کوئی بدرو کا سلسلہ ہے، کوئی جن بھوت کا سلسلہ ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ جی یہ بات کہی جاتی ہے، اور ویسے بھی ان جانوروں کی بہت سی حصے بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں بنسبت انسانوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم مرغے کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ تمہیں آذان آواز لگاتا ہے اور تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر بالفرض ڈونکی ہے، گدھا، اگر وہ آواز دیتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کو دیکھتا ہے، تو اس موقع پر اللہ کی پناہ اختیار کرو، شیلٹر اختیار کرو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ اسی طرح اگر یہ بلیوں کا خاص طور پر رونا جو ہے وہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ منحوس ہوتا ہے، اور وہ شام کے اوقات میں عام طور پر رو رہی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بھی رو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز دیکھتی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے ہاں کوئی ایسا غم کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض جانور بہت حساس ہوتے ہیں اور غم کی اس کیفیت میں ان کا غم محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا عامر بھائی یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بلی پاک جانور ہے لیکن اس کی شیڈنگ بہت ہوتی ہے، کئی آپ جیسے پرشین کیٹس وغیرہ دیکھیں ان کے بال بہت جھڑتے ہیں، منہ سے یقیناً رال بہتی ہے، یہ چیزیں پاکی ناپاکی کو کس طرح افیکٹ کرتی ہیں، خاص طور پہ اگر گھر میں ہم نے نماز کا اہتمام کرنا ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ ان جانوروں کو پالنے کے آداب کیا ہیں؟ کئی لوگ اپنے پالتو جانوروں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کوئی خاص ایریا ان کے لیے مختص نہیں کرتے، یہ جانور ان کے کچن میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، ان کے بیڈ روم میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، ان کی بیٹھک میں ان کے صوفوں پہ بھی بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کسی کے گھر وزٹ کرے اور وہ نوٹس کرے کہ ان کے صوفے پہ یا جگہ جگہ جانوروں کے بال پڑے ہوئے ہیں، تو کیا ایسی جگہ پہ ہم کھا پی سکتے ہیں، اس جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی رہنمائی کیجیے گا۔ جی یہ بلیوں کے خاص طور پہ جو بال جھڑتے ہیں اس کے بارے میں بعض حکماء کا یہ کہنا ہے کہ اس سے انسان کو استحمہ کی، دمے کی بھی شکایت ہوتی ہے اور الرجی بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے۔ بعض ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر ایسے پیٹ ہیں، جانور آپ نے پالے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو گھر سے نکالیے۔ بچوں کو جو الرجیز ہو رہی ہیں، خاص طور پر جو ریشز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں یا جلدی بیماریاں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان کو باقاعدہ طور پر وزٹ کرانا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ ان کا خیال ہو بلکہ اپنا اور اپنے بچوں کا اور آنے والے مہمانوں کا بھی خیال ہو۔ ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یعنی تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یقینی طور پر ہر آدمی کا اپنا ایک ذوق طبع ہوتا ہے اور وہ کسی ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا جسے کوئی میزبان پسند کر رہا ہو، تو اس کے اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہو، مثال کے طور پہ کسی کے گھر جائیں، ان کے پالتو جانور نے آپ کے جوتے کو چاٹ لیا ہے یا آپ کے جوتے پہ اس کی رال گرتی ہے، تو اس کو پاک کرنے کا پھر کیا طریقہ ہے؟ یہ دیکھیں، بلی تو اگر چاٹ لیتی ہے جوتے کو یا پاؤں کو بھی چاٹ لیتی ہے تو اس سے تو پاؤں یا جوتا ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ بلی کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بلی نے ایک برتن میں منہ ڈال کر پانی پیا تو حضور نے اس کے بعد اس سے وضو بھی فرمایا۔ تو یہ تو بات کلیئر ہے، اور سائنس بھی بتاتی ہے کہ بلی کے لعاب میں کوئی ایسی نقصان دہ چیز بھی نہیں ہے۔ تاہم کتے کا جو لعاب ہے وہ بالاتفاق ناپاک ہے۔ وہ فقہا کی اس میں اختلافی رائے ہے، بعض کہتے ہیں کہ کتا مطلق العین نجس ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا جو جسم ہے وہ تو پاک ہے، لیکن اس کی جو رال ہے، جو تھوک ہے، لعاب ہے، وہ ناپاک ہے۔ یا اگر اس کے جسم پر کوئی گندگی لگی ہے تو یقینی طور پر وہ تو بلی کے لگی ہو تو وہ بھی ناپاک ہوگا۔ تو اگر وہ کتا کسی چیز میں منہ ڈال دیتا ہے یا آپ کے چیزوں کو اپنا زبان لگاتا ہے اور اس سے اس کا لعاب پہنچتا ہے، تو برتن کے لیے تو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، اسی پہ ہم اطلاق کر سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ 7 مرتبہ اسے دھویا جائے، 6 بار پانی سے، جس میں آپ ڈٹرجنٹ وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار اسے مٹی سے مانجا جائے۔ اور اس کی علماء نے یہ تشریح فرمائی ہے کہ مٹی میں ایک خاص کیمیکل ہے جسے نوشادر کہا جاتا ہے، اور وہ اس کے اس زہر کا تریاق ہے
جو کتوں کے لعاب میں عام طور پر پایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اس کو بڑی ڈیٹیل میں وضاحت آپ نے کی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہیں تو ہم کوئکلی ان کی بھی بات سن لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذرا ٹائم کم ہے، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم جو پرندے پالتے ہیں، بہت سارے چھوٹے خوبصورت پرندے ہوتے ہیں، ہم اس کا کھانے پینے کا بھی خیال کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، کیا وہ پرندے ہم کیب میں رکھ کے پال سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل صحیح، بہت شکریہ یایا۔ اس کا جواب عامر بھائی نے دیا تھا، انہوں نے کہا کہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے لیے قید نہیں ہے، آپ ان کو پال سکتے ہیں، لیکن دانے پانی کا اور ان کے رہن سہن کا خیال رکھنا پڑے گا۔ عامر بھائی ویری کوئکلی دو سوالات کہ پالتو جانور جب مر جاتا ہے تو پھر اس کے جسم کا، اس کے جسد خاکی کا کیا کرنا چاہیے؟ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو دفنانا فرض ہے ہم پہ، ذرا اس کی بھی وضاحت کیجیے گا۔ جی دیکھیے، جب کوئی پالتو جانور خاص طور پر فوت ہوتا ہے تو چونکہ وہ آپ نے پالا ہوا ہوتا ہے تو اس سے تو ایک قدرتی طور پر انسیت بھی ہوتی ہے جی۔ راستے میں بھی اگر ہم جاتے ہوئے دیکھتے ہیں خدا نخواستہ کوئی جو ایسی یعنی گلیوں میں کتے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ خدا نخواستہ کسی گاڑی کی ٹکر سے اگر مر جاتے ہیں تو ایک دل کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح بیچارہ اس طرح مارا گیا اور روڈ پہ پڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک انسانی ہمدردی اور مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو خاص طور پر پالتو جانور ہوں انہیں آپ کوئی جگہ پر کھود کر انہیں آپ یعنی اس کو آپ پراپرلی اس کو ایک ٹھکانے پہ لگائیں۔ اچھا جی، آپ اس کا کوئی نشان نہ بنائیے کہ وہ کوئی خدا نخواستہ کوئی اچھا، جیسے آپ اپنی غذا کا خیال رکھتے ہیں، ان کے دانے پانی، ان کے آرام کا، ان کی صفائی ستھرائی کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، اور یقیناً اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں، پالا ہے، تو اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کو بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ بہت شکریہ عامر بھائی، وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، لیکن مزید اگر آپ کے اس کے حوالے سے سوالات ہو، ہم یہ آپ کی گائیڈنس کے لیے تھا۔ جانوروں کو بے شک اگر آپ نہ بھی پالیں تو ان کو نفرت نہ کریں اور ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک۔